کی میں تشخیص اور علاج کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ ابتدائی معلومات جو ہے وہ بتاؤں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ تو اس سلسلے میں میرا جو ایک آپ لوگوں سے ایک سب سے پہلی جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے یا سب سے پہلی جو سیڑھی ہے طب کے علاج کی یا طب سے تشخیص کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم طب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو جب تک ہمارا یقین کسی بھی چیز کے اوپر نہیں ہوتا تو ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی جو ضرورت ہے آج کی ہماری، تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلی جو ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طب کو بھی باقی سسٹم کی طرح ہی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ بھائی ہمارا سسٹم بھی ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل نظام ہے صحت فراہم کرنے کا۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ بھائی تشخیص کیسے کری جائے گی اور تجویز کیسے ہوگی، یہ سب چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ پہلے ہمیں کم سے کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ طب کے ذریعے سے ہم کچھ علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کی کوششیں آج کے دور میں کر رہے ہیں، وہ لوگ یقیناً قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے طب کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ اس میں طب میں پریکٹس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے بھی نوازا ہے اور شہرت بھی، دونوں چیزیں انہیں ملی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو وہ بات تھی کہ جس کا تعلق سبھی لوگوں سے تھا اور سبھی لوگوں سے ہے، اور سب سے پہلے جو ہے نا اپنا ذہن جو ہے تھوڑا سا طب کی طرف لائیے۔ تو اچھا، کچھ چیزیں جو طب میں محدود قسم کی ہے، ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آج کل کی جو پریکٹس چل رہی ہے ہماری کنونشنل پریکٹس، وہ ساری کی ساری بیس کرتی ہے انویسٹیگیشن کے اوپر۔ تو ہماری طب کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو ایسے نہیں ہے کہ جن سے ہم ماڈرن میڈیسن کی طرح سے ڈائگنوز کر سکے کسی بھی بیماری کو، یا کہیں لیب سے ہمارے پاس لکھ کر آ جائے کہ یہ بھائی سوئے مزاج ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے طب کے طلباء کو یا طب کے جو پریکٹیشنر ہیں انہیں تشخیص کرنے میں۔ تو دیکھیں، جہاں تک طب کی تشخیص کا معاملہ ہے، تشخیص جو ہے وہ طب کی صرف اور صرف اس چیز پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کا مطالعہ کتنا ہے، کتنا آپ نے مریضوں کو دیکھا ہے، اور کتنا ان مریضوں کو دیکھ کر آپ نے اپنا طبی ذہن اس پر چلایا ہے۔ تو سب سے بڑی جو آج کل کے ہماری جو خرابی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بنیادی چیزوں کی معلومات کم ہیں، اس لیے ہم ان بنیادی چیزوں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے تشخیص کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا ایک یہ ہے کہ جو طب کو ہم نے سمجھا ہے، طب وہ ہے نہیں، طب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مطلب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ امور طبیعہ ہے، تو امور طبیعت میں سے جو ہمیں کے بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو بس ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ صاحب جو بھی مرض ہوتا ہے وہ خلطی مرض ہوتا ہے، اور اس میں ہم علاج کے طور پر بس خلط کا ہمیں پتہ لگ جائے ایک بار کہ کون سا خلط غالب ہے، اس کا ہم استفراغ کرا کر کے مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کری کہ بھائی طب میں جو دوسرے امراض ہیں وہ کیوں نہیں ہے بھائی، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ امور طبیعہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق جسم انسانی کے قوام سے ہے، یعنی ان میں سے اگر ایک چیز بھی معدوم ہو جائے گی تو جسم کا قوام باقی نہیں رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان میں سے اگر معدوم مان رہے ہیں آپ اسے، تو تب تو جسم کا قوام ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں نقص ہو جائے تو جسم میں نقص آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بات آپ ذرا سوچیں۔ تو آج تک ہم نے اپنے طلباء کو یا اپنے کبھی اس طرح کی طبی محفلوں میں کبھی یہ بات نہیں کی کہ بھائی رکنی امراض بھی ہوں گے۔ سب سے پہلا امور طبیعہ میں سب سے پہلا رکن ہے یا ارکان ہے، تو ارکان سے متعلق امراض بھی تو ہوں گے، کیونکہ ان ارکان کا تعلق بھی تو جسم انسانی سے ہی ہے یا جسم انسانی ان سے بنا ہے۔ تو اگر ہم یہ صرف مان لیں کہ بھائی رکنی امراض بھی ہوں گے، تو رکنی امراض میں دو ہی طرح کے مرض ہوں گے، یا تو رکن کی کمی کے یا
رکن کی زیادتی کے۔ تو اگر آج تک جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی ڈی ہائیڈریشن یونانی میں نہیں ہوتا، انہیں میں بتاؤں کہ یونانی میں بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے۔ جب رکن ماں کی کمی ہوتی ہے تو اسے ہی ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، اور جب رکن ماں کی زیادتی ہوگی تو اسے اوور ہائیڈریشن کہیں گے۔ اسی طرح سے ہائپوتھرمیا اور ہائپرتھرمیا بھی ہوگا۔ جب رکن نار سے متعلق آپ امراض میں ذرا سا بھی غور کر لو کہ بھائی رکن نار کی کمی یا زیادتی سے کیا ہوگا، تو رکن نار کی زیادتی ہوگی جسم گرم ہوگا، کمی ہوگی تو جسم ٹھنڈا ہوگا۔ اسی طرح سے رکن ہوا کے متعلق ہائپوکسیا بھی ہوگا، ہائپر کیپنیا بھی ہوگا، یعنی وہ تمام حالتیں جو ماڈرن میڈیسن میں آج بیان کی گئی ہے وہ تمام کی تمام ممکن ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ رکنی امراض ہوتے ہیں، اور جو یقیناً ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ماننا نہیں ہے بلکہ ان پر یقین کر کے انہیں ہمیں آپ کو عمل میں لانا ہے بس۔ تو رکنی امراض میں ہوا سے متعلق امراض ہوں گے، ہوا کی کمی کے، ہوا کی زیادتی کے، اس کی بے اعتدالی کے، تو یہ تمام امراض جو ہے وہ بھی ہوں گے اور وہ ممکن ہے۔ تو جب اگر آپ یہ مان لیں کہ بھائی رکن ہوا سے متعلق امراض کیا ہوں گے، تو رکن ہوا کے جو دو جز ہیں جو روح کی تعدیل سے متعلق ہے، ان میں ایک یہ دخانات ہیں اور نسیم ہے۔ تو اگر نسیم کے اور دخان کے وہی مان لیں تو آپ کو ہائپر کیپنیا اور ہائپوکسیا جو ہے نا دونوں کلیئر ہو جائیں گے، تو باقی کو بھی چھوڑ دو۔ اسی طرح سے رکن ارض ہے، تو رکن ارض کی متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوگی جسم میں۔ تو اب اگر آپ رکن ارض پر آ جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ ارض کے متعلق امراض، تو ارض کا مطلب وہ تمام جزیات جو ارض میں موجود ہیں، وہ کتنے بھی معدنیات ہیں، وہ ان سے متعلق امراض کی کمی اور زیادتی دونوں ممکن ہیں اور وہ دونوں ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ یہ مان لیں کہ رکن ارض سے متعلق امراض ہوں گے، تو رکن ارض میں کیا چیز ہے؟ وہ تمام اجزاء جو ارض سے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اب ان میں جو ہے نا بھائی کوئی ایسا چیز دیکھو آپ کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں آج کے موقع پہ یہ فلاں چیز بتائی گئی ہے ماڈرن میڈیسن میں، یہ طب میں نہیں ہے۔ وہ چیز حاصل ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں سے، پانی سے حاصل ہوئی ہو، زمین سے حاصل ہوئی ہو، ہوا سے حاصل ہوئی ہو، یا آگ سے حاصل ہوئی ہو۔ تو اگر آئرن کی کمی ہو رہی ہے تو وہ رکن ارض کی کمی ہے، اگر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے تو وہ رکن ارض کی کمی ہے۔ تو ارض کو مطلب طب میں جو رکن ارض ہے اس سے جو مراد ہے وہ ارض ہے کہ جس کے میں اس کے تمام وہ اجزاء اسی تناسب میں شامل ہو جس میں انہیں ہونا چاہیے یا جس میں وہ نارمل ہے۔ تو اس طرح سے وہ تمام امراض جو جن کا تعلق ان سے آپ کو جو کہتے ہیں میٹلز اور ایسینشیل نیوٹریئنٹ اور مائکرو نیوٹریئنٹ، وہ تمام امراض کا احاطہ اس میں ہو جائے گا۔ تو اب ہم لوگوں نے آج تک یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ بھائی رکنی امراض بھی ممکن ہے یا رکنی امراض ہو سکتے ہیں، بس ہم کیا کہتے رہے کہ صاحب طب میں دیکھیں ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہے، طب میں اینیمیا نہیں ہے، طب میں کیلشیم کی ڈیفیشینسی نہیں ہے۔ تو یعنی اس طرح سے جو ہم طب کو مدیر الزام ٹھہراتے رہے تو اس میں ہم نے کبھی اپنی لا علمی کو نہیں ٹھہرایا مدیر الزام۔ تو حقیقتاً جو مدیر الزام ہے ہماری لا علمی ہے اور کچھ کم فہمی ہیں۔ ہم نے طب کو اگر تھوڑا بہت ہم پڑھتے بھی ہیں تو پھر اس کی فہم ہمیں کتنا ہے، یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کہ اچھا دوسری ایک یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کا اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کتابوں میں تو اس طرح نہیں لکھا ہوتا۔ تو بھائی کتابوں میں جس طرح لکھا ہے اس حساب سے اگر کے مطابق ہی یا اس کے مطابق ہی آپ کو اپنا فہم استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کتابیں جو لکھی گئی ہے یہ تو اس زمانے میں لکھی گئی ہوئی ہے کہ جب ہر آدمی منطق اور فلسفہ جانتا تھا اور وہ اس کی بنیاد پر تمام نتائج جو ہے وہ اخذ کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ تو ان کتابوں کو جب وہ لکھی گئی، ان کتاب کے جو لکھنے والے ہیں یا ان کے جو مصنفین ہیں وہ بہت بڑے بڑے حکیم ہیں، اور انہیں شاید یہ کبھی ان کے ذہن سے گزرا ہی نہیں تھا کہ کبھی ہماری یہ کتاب ہم جیسے حکیموں کے بھی سامنے سے گزرے گی۔ تو اگر انہیں یہ خیال آ جاتا کہ بھئی ہم جیسے حکیموں کے نااہلوں کے سامنے سے بھی گزرے گی، تو پھر وہ یقیناً اس چیز کو شاید تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ ہمیں پھر زیادہ
سمجھ میں آ جاتی۔ تو اب یہ ایک بالکل وہ بنیادی یا وہ تعارف تھا طب کا کہ جو آپ کو شروع میں بتایا جانا چاہیے یا جہاں سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے۔ تو اب ہمیں کیا بتایا کہ بس ہمیں صرف یہ بتایا کہ یار طب میں 2 طرح کے مرض ہوتے ہیں، خلطی امراض ہیں، مزاج کے امراض ہیں، بس سوء ترکیب بھی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں کوشش کرتے کہ بھائی طب میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں انہیں ہم کس طرح سے ایکسپلور کریں یا ان کی تشریح ہم کس طرح سے کریں۔ اب اس کے بعد ایک یہ مزاج کے ارکان کے بعد آتا ہے مزاج۔ اب مزاج کے تو آپ لوگ بہت ہی بخوبی واقف ہے کہ مزاج کے امراض 2 طرح کے ہیں، سوء مزاج سادہ اور سوء مزاج مادی۔ اب اچھا، سوء مزاج سادہ اور مادی کو سمجھنے میں ایک زمانہ لگ جاتا ہے۔ اب بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں آپ اسے کہ سوء مزاج سادہ اور مادی میں صرف بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر سبب مادی سے کوئی سوء مزاج ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ سادہ ہی ہوگا۔ تو بس آپ یوں کر لیں کہ اس کی تشخیص کے لیے کہ یہ سوء مزاج مادی ہے یا سادہ ہے، صرف آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا سبب مادی ہے یا بدنی ہے۔ تو اگر سبب مادی ہے یعنی جسم سے باہر ہے تو یقیناً یہ سوء مزاج سادہ ہے۔ مطلب اس میں کسی انویسٹیگیشن کی، کسی لیبوریٹری کی ہیلپ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس اس میں صرف آپ کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ آپ سبب کا تعین کر لیں کہ سبب بدنی ہے یا سبب مادی ہے۔ تو اگر مادی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سوء مزاج سادہ ہی ہوگا، اور اگر سبب بدنی ہے تو پھر وہ 99% سوء مزاج مادی ہوگا۔ اچھا، اب دوسری ایک جو اس کے ایک بات میں آپ کو بتانی بھول گیا کہ یہ جو ہمارے رکنی امراض ہیں، رکنی امراض میں جو اصول علاج ہے وہ علاج بالمثل ہے، وہاں آپ علاج بالضد نہیں کر سکتے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رکن کو آپ اسی رکن سے ہی علاج کریں گے یا اس کی کمی ذاتی کو اسی رکن سے پوری کریں گے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لو کہ اگر پانی کی کمی ہے تو اس میں آپ کو پانی ہی سے پوری کرنا ہے۔ آگ کی کمی ہے، حرارت کی کمی ہے تو اسے آپ کو حرارت سے ہی پورا کرنا ہے۔ ہوا کی کمی جاتی ہے تو اسے آپ کو ہوا سے ہی پورا کرنا ہے۔ مٹی کی کمی آ جاتی ہے تو اسے مٹی یا اس کے انہی اجزاء سے پورا کرنا ہے۔ آپ کو جو اجزاء کم ہے یا جو ان اجزاء کو روک کر علاج کرنا ہے جو زیادہ ہے۔ تو رکنی امراض میں جو ہمارا اصول علاج ہے وہ علاج بالمثل ہے، نہ کہ علاج بالضد۔ تو وہاں علاج بالضد پہ نہ بھاگیو بالکل بھی۔ تو یہ جو ڈرپ صرف لگتی ہیں سب، یہ ڈرپ صرف کیا ہے؟ یہ سب وہی علاج بالمثل ہوتا ہے ان تمام امراض میں جن میں پانی کی کمی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک یہ پانی کے دینے کا سوال ہے، جسم میں داخل کرنے کا سوال ہے، یہ الگ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ ایک اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی کہ آپ سیدھا ورید میں بھیج دو۔ تو سیدھا ورید میں جو بھیجا جا سکتا ہے وہ صرف اسی لیے بھیجا جا سکتا ہے کہ رکن کو ہضم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ رکن ہے نا، تو رکن تو سیدھا سیدھا جسم میں جائے گا اور جزو بدن ہو جائے گا، یا جو اس کا فعل جسم میں ہے وہ انجام دے گا۔ تو اس لیے اسے سیدھا سیدھا آپ اسی حالت میں جسم میں داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسی حالت میں جسم میں ہوتا ہے۔ پانی پانی کی ہی حالت میں جسم میں ملے گا آپ کو، ہوا ہوا کی ہی شکل میں ہوگی، تو وہ جب ہوا کی کمی ہوگی تو آپ کو اسے ہوا سے ہی پورا کرنا ہے۔ آئرن کی اگر کمی ہوگی تو آپ کو آئرن سے ہی پوری کرنی ہے، تو یہ آئرن کی کسی دوسری شکل سے آپ نہیں سے پورا کر سکتے۔ تو اس لیے علاج بالمثل ہے اصول علاج ان تمام امراض کا جو رکنی امراض ہے۔ اچھا بھائی، تو پھر بات چل رہی تھی سوء مزاجات کی۔ تو اب سوء مزاجات میں تو آپ نے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنیادی فرق دونوں میں یہ ہے کہ سبب بدنی ہے یا سبب مادی ہے۔ اچھا، اب چونکہ سبب مادی اگر ہے تو وہ ہمیشہ یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ قوی نہیں ہوتا۔
اس لیے اسے آپ معمولی علاج سے، معمولی دواؤں سے، معمولی تدابیر سے ٹھیک کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ سوء مزاج کس درجے کا ہے۔ اگر تیسرے درجے کا ہے تو اس تیسرے درجے کی آپ تدابیر اختیار کریں، دوسرے کا ہے تو دوسرے کی اختیار کریں، تیسرے کا تو تیسرے کی، پہلے کا ہے تو پہلے کی۔ تو جس درجے کا سوء مزاج ہے اس درجے کی تدابیر آپ کو، ادویاتی تدابیر یا جو علاجی تدابیر کی کوئی تدبیر آپ کو اختیار کرنی ہوتی ہے اس مرض کو صحیح کرنے کے لیے۔ اچھا، جو سوء مزاج مادی ہوتا ہے، اس سوء مزاج مادی میں ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اس کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول ہے استفراغ۔ تو اس لیے ہم ہر مرض میں جو منزج اور مسل دینا شروع کر دیتے ہیں، تو جب کہ ہم یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں غلبہ ہے بھی یا نہیں۔ تو بعض مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ غلبہ ہوتا ہی ہے اور یا خلط غالب ہوتا ہی ہے، کیونکہ آپ نے دو الفاظ سنے ہوں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، ایک بلغم لکھا ہوتا ہے، ایک بلغمی لکھا ہوتا ہے، ایک سودا لکھا ہوتا ہے، ایک سوداوی لکھا ہوتا ہے، ایک اور کیا سفرا لکھا ہوتا ہے یا سفراوی لکھا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مادہ بلغمی ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ بلغم نہیں ہے، وہ خلط نہیں ہے، کیونکہ خلط کی ایک صفت کیا ہے کہ خلط غذا فراہم کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے۔ خلط ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے اندر جزو بدن ہونے کی صلاحیت ہو، تبھی وہ خلط ہوگا، کیونکہ خلط کا بنیادی کام جسم کو غذا فراہم کرنا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلط، یہ جو اس کا جو سبب ہے وہ بلغمی مادہ ہے، سوداوی مادہ ہے، تو سودا نہیں ہوتا، وہ سوداوی ہوتا ہے۔ تو جب یہ سوداوی یا بلغمی لکھا جاتا ہے تو وہاں صرف مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ مادہ اپنی کیفیات میں بلغم سے مماثل ہے، یہ بلغم ہے نہیں۔ تو کیفیات میں مماثل ہے تو کا مطلب کہ اس کی بارد رطب کیفیت ہے، ویسے ہے یہ فضلہ۔ کیوں فضلہ ہے؟ اس لیے کہ یہ غذا فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے، یا یوں کہو کہ فضلے کی جو اصل تعریف ہے وہ کیا ہے؟ اصل تعریف یہ ہے کہ جو ہر وہ مادہ جسم میں جو قوت مغیرہ کے فعل کو قبول نہ کرے فضلہ ہے، یا جو طبیعت کے فعل کو قبول نہ کرے وہ فضلہ ہے۔ تو بس یوں سمجھیے کہ وہ تمام مواد جو جسم میں داخل ہے اور جسم میں ہے اور طبیعت کے فعل کو قبول کر رہے ہیں وہ تو ہے خلط، اور جو طبیعت کے فعل کو قبول نہیں کر رہے ہیں وہ ہے فضلات، اور یہ فضلات سوداوی ہو سکتے ہیں، بلغمی ہو سکتے ہیں، صفراوی ہو سکتے ہیں، یہ ان کی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری ایک بات اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب، کہ آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہوگا کہ ایک ہی بیماری ہوتی ہے، اس کا ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا سبب بلغمی مواد ہے، دوسری کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا سبب سوداوی مواد ہے۔ تو آپ لوگ اس سے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ دو حکیموں میں اختلاف ہے، تو یہ حکیموں کا اختلاف ہے باعث خیر نہیں ہوگا، یہ تو علماء کا تو نہیں ہے نا۔ تو لیکن یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے نا ہمارا خلط کا، سودا اور بلغم کا، صفرا اور دم کا، یہ منحصر ہے قوام پر۔ تو جیسے جیسے قوام غلیظ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے مادہ سودا کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے۔ اب تو ایک طبیب نے اس مادے کو دیکھا، سمجھا کہ اس کا قوام اتنا غلیظ ہے کہ یار یہ تو سودا کہا جا سکتا ہے، تو اس نے اسے سودا کہہ دیا۔ دوسرے نے دیکھا کہ نہیں یار اتنا غلیظ بھی نہیں ہے کہ سودا کہا جائے، تو بلغم غلیظ کہہ دو، تو اس نے اسے بلغم غلیظ لکھ دیا۔ جیسے آپ پڑھیے گا کبھی داد میں
داد کا اگر آپ بیان پڑھیں گے تو اس میں 2 کتابوں سے پڑھیے آپ، تو ایک نے لکھا ہوگا کہ یہ بلغم غلیظ سے ہوتا ہے، ایک نے لکھا ہوگا کہ یہ سودا سے ہوتا ہے۔ تو جس نے سودا لکھا وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے بلغم لکھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق ہماری سمجھنے میں ہے بس۔ اور اس مادے میں فرق کہاں ہے؟ اس مادے میں فرق غلظت کا ہے۔ تو یہ جو ایک اسپیکٹرم ہے یا ایک درجات ہیں غلظت کے، ایک غلیظ مادے سے غلیظ تر مادہ، تو جو غلیظ تر ہے وہ سودا ہے، جو غلیظ ہے وہ بلغم ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مادہ غلیظ ہے یار، یہ اس نے سودا لکھ دیا، اس نے بلغم لکھ دیا، میں کیا کروں، کون سے کا منزج دوں۔ اسی لیے جتنی بھی ہماری ادویہ بلغم منزج بلغم ہیں، وہ تمام کی تمام دوائیں سودا کا بھی نزج کرتی ہیں، اور جو منزج سودا ہے وہ منزج بلغم بھی ضرور ہیں۔ تو اس میں آپ بے دھڑک منزج بلغم دے دو، وہ منزج سودا کی بھی ہوگی۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ جب طبیب یوں بتاتا ہے کہ بھائی سودا کا نزج جو ہے وہ اتنے دن میں لگتا ہے اور بلغم کا اتنے دن میں، تو یہ جو دنوں کا جو اختلاف ہے نزج میں، وہ بھی صرف غلظت کی ہی وجہ سے ہے۔ مادہ جتنا زیادہ غلیظ ہوگا اتنا ہی زیادہ وقت لے گا نزج میں، یا تو کہو کہ طبیعت کا فعل قبول کرنے میں اسے اتنی ہی زیادہ مدت درکار ہوگی جتنا مادہ غلیظ ہوگا۔ اور اگر اس غلظت کے ساتھ اس میں برودت بھی ہو تو پھر یہ اس دورانیے کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر یبوست بھی ہو تو پھر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یبوست جو ہے وہ کسی چیز کے فعل کو قبول مشکل سے کرتی ہے۔ تو اس لیے سودا کو جب طبہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ سودا ہے، تو سودا کا نزج جو ہے وہ 40 دن سے زیادہ ہی زیادہ لے گا، کیونکہ اس میں دونوں کیفیت، برودت بھی اور یبوست بھی اور غلظت بھی، تینوں وہ معنی فعل طبیعت کیفیات ہیں یہ، یا یوں کہو کہ یہ معنی ہضم کیفیات ہیں تینوں، غلظت، برودت اور یبوست۔ اگر رطوبت ہو تو وہ کسی نہ کسی درجے میں فعل کو طبیعت کے قبول کر لیتی ہے، اور نزج کیا ہے؟ نزج بھی وہی ہے کہ وہ مادہ جو جسے ہم نزج دینا چاہ رہے ہیں وہ طبیعت کے فعل کو قبول کر لے، اور طبیعت کے فعل کو قبول کرنے کا مطلب کہ طبیعت اس میں اثر انداز ہو کر اسے قوت دافعہ کے حوالے کر دے، یا یوں کہہ لو آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ نزج اسی چیز کا نام ہے یا اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے طبیعت مواد کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ قوت دافعہ کے فعل کو قبول کر لے، اور قوت دافعہ کے فعل کو جب قبول کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ قوت دافعہ اسے کسی بھی مخرج سے خارج کر دے گی جو طبیعت کو مناسب لگے گا۔ یہ اچھا بھی یہ طبیعت کو کون سا چیز مناسب لگے گی، یہ اس مادے کے مقام پر بہت کچھ منحصر ہوتا ہے کہ مقام مواد کیا ہے، تو اس مادے کے مقام کے حساب سے طبیعت اس راستے کا انتخاب کرتی ہے جس سے وہ اسے خارج کرنا چاہتی ہے، یا جس سے اسے خارج کرنا طبیعت کے لیے سہل ہوتا ہے۔ تو اب یہ طبیعت کے لیے سہل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسل دینا ہے۔ اچھا دوسری اب ایک بات بہت باریک بات ہے، سمجھ لو کہ مسل سے کہیں یہ مطلب نہیں کہ اس سے دست آئے ہی۔ مسل کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اس مواد کے اخراج کو آسان کر دے، تو جو آسان کر دے بس وہ مسل ہے۔ یہ ضد نہ کرنی چاہیے علاج کرتے ہوئے کہ مریض کو دست آئے تو تبھی مسل نے کام کیا ہے، کیونکہ بعض مسل ایسے ہیں کہ جو ایک بھی دست لائے بغیر بہت اچھا تدقیہ کر دیتے ہیں اور بہت اچھا اسہال کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل ایک مارکیٹ میں ایک دوا آتی ہے حب عارج، تو حب عارج میں اپنی پریکٹس میں 2 4 6 تک کھلوا دیتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی کو کبھی یہ نہیں بتایا، کسی مریض نے مجھے آ کر کے کہ اس سے کھانے کے بعد مجھے
دست ہوا، جبکہ اس میں شبر ہے، ایلوا ایلوے سے بڑا دستاور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو دستاور میں اور مشیل میں فرق ہے، تو جو چیز دستاور ہوگی ضروری نہیں کہ وہ مشیل بھی ہو، اور جو چیز مشیل ہوگی وہ ضروری نہیں ہے کہ دستاور ہو، لیکن عموماً ایسا ہے کہ جو چیز مشیل ہے وہ دستاور بھی ہے۔ اور وہ دستاور کب ہے؟ کہ جب طبیعت مواد کو اما کے ذریعے سے خارج کرنے کا ارادہ کرتی ہو۔ اچھا بھائی، اسی لیے اطباء نے جو ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، وہ چیز پتہ نہیں ہم لوگ پریکٹس میں کیوں نہیں لاتے۔ اطباء نے یہ کہا ہے کہ بھائی مواد کے اخراج یعنی استفراغ جب آپ کریں تو مواد کا جو اخراج ہے وہ اس سمت سے کرے جس طرف طبیعت مائل ہو۔ تو طبیعت کا میلان ہم دیکھتے ہی نہیں ہے، کہ طبیعت کا میلان سے مطلب یہی ہے اطباء کا کہ آپ یہ بھی تعین کریں کہ طبیعت کس راہ سے ان مواد کو خارج کرنے پر آمادہ ہے، یا کس راہ سے وہ طبیعت ان مواد کو خارج کرنا چاہ رہی ہے۔ تو جس راہ سے طبیعت ان مواد کو خارج کرنا چاہ رہی ہے، اگر آپ اس کی معاونت کریں گے تو آپ کا علاج کامیاب ہوگا، اور اگر آپ نے اس کی مخالفت کری تو پھر آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل پائے گا جو آپ توقع رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہم جو ہر اس میں منزج اور مسل دیتے ہیں، تو ہم منزج اور مدر کیوں نہیں دیتے؟ ہم منزج اور مورخ کیوں نہیں دیتے؟ ہم منزج اور موقع کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم طبیعت کا میلان کس طرف کو ہے۔ ہم آج تک دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کری کہ بھائی طبیعت کا میلان کہہ کی طرف ہے تو کہہ کے ذریعے کری جائے استفراغ، یا ادرار کی طرف ہے تو ہم ادرار سے مدر دواؤں سے اس کا استفراغ کراویں۔ تو اس میں جب منزج کے بعد ہم مدر دیں تو وہ مادہ خارج ہوگا بذریعہ بول، مادہ خارج ہوگا بذریعہ، اور پسینے کے ذریعے مادہ خارج ہوگا، تو اس جگہ پر آپ کو مورخات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر طبیعت کسی چیز کو پسینے کے ذریعے خارج کرنا چاہ رہی ہے اور آپ اسے کھینچ کے لا رہے ہیں اما کی طرف، تو وہ مواد جو جلد سے پورے جسم کو کراس کر کے آئیں گے، پورا جسم کا سفر طے کر کے اما کی طرف آئیں گے، تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے خارج ہو جائیں گے؟ کسی کے ابا سے بھی نہیں خارج ہونے کے۔ اتنی بڑی مشکل اسے آپ کو دینی پڑے گی کہ جو جسم میں جا کے فساد کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، آپ سے توقع رکھ رہے کہ صحت آئے گی۔ تو بھائی اس لیے ڈاکٹر حضرات سے میری گزارش ہے یہ کہ ایک بار دیکھ لیا کریں کہ طبیعت کس طرف مائل ہے۔ اب یہ طبیعت کا میلان کے لیے بہت بڑا سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے، صرف استفسار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو کہ ہمارے جو ذہنوں میں یہ غبار فاصلہ بھرا ہوا ہے نا کہ صاحب نبض سے تشخیص کا طب میں بہت کتابوں میں تو دیکھو بھائی لکھا نہیں ہے، باقی آپ لوگ جو بھی سمجھتے ہو، طب میں جو تشخیص کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ استفسار ہے، کہ مریض سے بیٹھ کر آپ پوچھیں، استفسار کریں تمام چیزوں کا، تب جا کر کے آپ اس کی تشخیص کریں۔ استفسار ہے یا معائنہ بول ہے، معائنہ ابراز ہے، معائنہ لعاب تھوک ہے، ان چیزوں کا معائنہ ہے، اور یا پھر استفسار ہے۔ اور اب ان میں بھی ہے کہ بھائی ہر چیز کا معائنہ، ہر میں بول کا معائنہ نہیں کرنا چاہیے، صرف ان امراض میں ہی بول کا معائنہ ضروری ہے کہ جہاں مواد بول سے خارج ہوتے ہوں، ان امراض میں جہاں بلغم تھوک سے خارج ہوتے ہوں مواد، وہاں تھوک کا معائنہ ضروری ہے۔ تو ہر مرض میں بول کا معائنہ یا ہر مرض میں براز کا معائنہ ضروری نہیں ہے، بس آپ کا جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ استفسار ضروری ہے۔ اور استفسار کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ جو مریض آپ کو بتا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے اور کب اسے ان کیفیات نے متاثر کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کلو نکل گیا آپ کے اس میں کہ کون سی یہ جو مریض مجھے باتیں بتا رہا ہے اپنے بیمار ہونے سے پہلے کی یا بیماری سے ہونے کے بعد کی،
ان میں کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی کیفیت ہے کہ جو اس مریض کے مرض کی کیفیت سے مماثل ہے، تو اس سے آپ کو سبب کے تعین میں مدد مل جائے گی اور آپ کی تشخیص بھی ہو جائے گی۔ تو اچھا دوسری اب یہ تو بات آ گئی سوئے مزاج کی۔ اب سوئے مزاج میں کا جو علاج ہے طب سب سے بڑھیا فراہم کرتی ہے سوئے مزاج کا علاج، خاص طور پر اس حالت میں جب وہ مستحکم نہ ہوا ہو۔ طب کے علاوہ کوئی دوسری پیتھی ایسی نہیں ہے کہ جو سوئے مزاجات کا علاج فراہم کرتی ہو، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہو رہا ہے، بعض جگہوں پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ سوئے مزاج کے مریض بھٹکتے رہتے ہیں، سی ٹی اسکین تک کراتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر اس تک مرض تک نہیں پہنچ پاتے، اور پھر انہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج کے انہیں کہہ دیا جاتا بھائی یہ فنکشنل ہے، جبکہ وہ فنکشنل نہیں ہوتے، حقیقت میں مریض ہوتے ہیں اور انہیں علاج بھی جد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ وہ جب انہیں علاج بھی جد ملتا ہے تو اس کی وہ چند خوراکوں سے، چند دن کے علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات دماغ میں یہ بٹھا لو آج کہ سوئے مزاج کا سب سے ایفیکٹو ٹریٹمنٹ طب فراہم کرتی ہے۔ دوسری چیز، کچھ امراض سوئے ترکیب کے ایسے ہیں کہ جن کا علاج طب فراہم کرتی ہے، باقی کا علاج طب کے پاس بھی نہیں ہے، خاص طور پر جیسے امراض مقدار ہیں۔ تو امراض مقدار کا چند ایک کا علاج ممکن ہے، سب میں منزج مسلمت دے دیو۔ اسی طرح سے امراض عدد میں تو بہت ہی کم امراض ایسے ہیں کہ جن کا علاج ہو پا رہا ہے۔ اور بھائی امراض خلقت سے متعلق امراض میں بھی چند ایک کا علاج ممکن ہے، نہیں تو ان کا بھی کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ تو علاج معالجے کے میدان میں سب سے پہلی اور بہت ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ طبیب یہ جانے کہ میں کس مرض کا علاج کر سکتا ہوں اور کس کا نہیں کر سکتا ہوں، کون سے امراض اسیر العلاج ہے، کون سے سہل العلاج ہے۔ تو ابتداً سہل العلاج کے مریضوں کو تلاش کر کے ان کا ہی علاج کرنا چاہیے۔ اسیر العلاج مریضوں کو ذرا دیر میں، جب آپ کی شہرت جو ہے وہ چاند تک چلی جائے تب کرنا چاہیے۔ اگر شروع میں آپ اسیر العلاج امراض کا علاج شروع کر دیں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ صاحب جب مریض کا علاج کہیں نہیں بچا تو وہ اس وقت طبیب کے پاس بھاگتا ہے، تو آپ کا واسطہ تو انہی مریضوں سے پڑنا ہے کہ جو اسیر العلاج ہوتے ہیں۔ لیکن ان اسیر العلاج میں بھی آپ یہ تعین کریں کہ بھائی کس مرض کا علاج ممکن ہے، کس کا مشکل ہے اور کس کا ناممکن ہے۔ تو اپنی حدود کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ بھائی یہ ہماری حد، علاج کی حد اتنی ہے کہ ہم گنجے کے سر پہ بال نہیں اگا سکتے تو بس نہیں اگا سکتے۔ تو اس ذیل میں میں صرف ایک بات بتا دوں آپ کو کہ کسی بھی یابس مرض کو مت پکڑ لیو، خاص طور پر 40-50 سال کے بعد اگر کوئی مریض ایسا آ جائے آپ کے پاس کہ جس کے مرض کی کیفیت یبوست سے ہو، اس کا علاج کی طرف رجوع مت کریو بالکل بھی، کیونکہ ایک تو وہ عمر یبوست کی، پھر اسے مرض بھی یبوست کا۔ تو بھائی ایسی کوئی رطب دوا کہ جو اس یبوست کو ختم کر سکے ممکن نہیں ہے۔ اور بس یوں بھی یاد رکھو کہ رطب دوائیں صرف تیسرے درجے تک ہی ممکن ہے، چوتھے درجے کی کوئی بھی دوا رطب نہیں ہے، اگر ہوگی تو وہ زہر ہو جائے گی، وہ مہلک ہوگی۔ تو اس لیے جو دوائیں ہمیں مہیا ہیں رطب، وہ صرف تیسرے بھی درجے میں کوئی ہے، عموماً دوسرے درجے کے آخر میں ہے۔ تو بھائی ایک اصول یہ یاد رکھ لو کہ جب آپ علاج کرنے چلیں تو یہ دیکھ لو کہ اس مرض کی کیفیت کیا ہے،
اگر یابس کیفیت ہے اور مریض جو ہے وہ 40 سال سے عمر کا سے زیادہ ہے، تو پھر اس کی علاج کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس میں آپ کو ناکامی ملے گی اور بدنامی دونوں ملیں گی۔ ہاں اگر رطب ہے تو پھر آپ دھڑلے سے علاج کرو اور گارنٹی لکھ کے دے دو اسٹامپ پیپر پہ کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ رطوبت کو یبوست میں تبدیل کرنا یا رطوبت کو گھٹانا بہت ہی مؤثر طریقے اس کے طب میں مہیا ہیں، اور ادویات بھی بہت سی ایسی ہیں کہ جو ادویات بھی بہت سی ایسی ہیں کہ جو بہت تیزی کے ساتھ رطوبت کو کم کر سکتی ہے۔ اچھا بھائی، دوسری ایک یہ ہے کہ جو ہمارا یہ چلا ہے نا علاج بھی تدبیر، تو اس علاج بھی تدبیر میں ہم جو حجامہ بضد کر رہے ہیں، حجامہ بالضد نہیں کرتے، ہم حجامہ بضد کرتے ہیں کہ ضد ہے ہمیں یہ حجامہ ہم کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس طرح کے جو عمل ہیں حجامہ وغیرہ کے جو غیر ضروری، تو ان سے آپ تھوڑا سا اجتناب کریں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں یقیناً اس کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے اور اس کا آپ کو نتیجہ بھی ملے گا، لیکن جو جہاں ضرورت نہیں ہے اپنی ضرورت کے تئیں جو ہے وہ بالکل بھی حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ یہ حجامہ جو ہے یا علاج بھی تدبیر، یہ ایک جز ہے علاج کا، علاج تو ہے ہی نہیں، تو یہ اسی وقت آپ مؤثر ہوگا کہ جب آپ اس کے ساتھ دوسری علاج کر رہے ہوں گے، تو اس دوسرے علاج کے ساتھ ساتھ آپ اسے بھی اختیار کر لیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ آپ کو متوقع نتیجہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس پر بضد رہے کہ ہم تو اسی سے علاج کریں گے، تو اس میں بعض مرتبہ نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا یا توقع کے مطابق نتیجہ نہیں مل پائے گا۔ اچھا بھائی، دوسری ایک یہ ہے کہ یہ جو تدابیر بتائی گئی ہیں ہمارے طب میں، ان تدابیر کی تقسیم آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ جو تدابیر ہیں یہ کتنے طرح کی تدابیر ہیں۔ ان میں کچھ تدابیر مغذیہ ہیں جو غذا فراہم کرنے کے لیے ہیں، کچھ تدابیر مسکنہ ہیں جو دردوں میں استعمال ہوتی ہیں، کچھ تدابیر مستفرغہ ہیں جو استفراغ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کچھ تدابیر معتدلہ ہیں جو تعدیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ان تدابیر کی جو تقسیم ہے ان کے اثرات کے لحاظ سے اسے پڑھنا چاہیے، اسے پڑھ کے بیٹھو تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ تدابیر کتنے طرح کی ہیں اور ان کا استعمال ہمیں کب کب کرنا ہے۔ تو تدابیر مسکنہ کا استعمال آپ درد میں کریے، تو وہاں تدابیر مسکنہ سے آپ کو زیادہ اچھا اثر ملے گا بنسبت تدابیر مستفرغہ کے۔ اور اگر آپ تدابیر مستفرغہ کا استعمال کر رہے ہیں جہاں تدابیر مسکنہ کی ضرورت تھی، تو وہاں وہ درد کو بڑھا بھی دے گی کبھی کبھی۔ ایسے ہی تدابیر مغذیہ ہیں جو غذا فراہم کرنے کے لیے کسی عضو خاص کو استعمال کی جاتی ہے، تو وہاں ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بھائی جس عضو کا نقص تغذیہ ہو گیا ہے وہاں اسے آپ وہ تدبیر اختیار کریں کہ جو اسے تغذیہ فراہم کرنے والی ہے، تو وہ تدابیر آپ وہاں استعمال کریں۔ تدابیر معللہ ہے تو ان کا استعمال آپ ان مقامات پر کریں یا ان امراض میں کریں کہ جہاں آپ کو تحلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس تقسیم کو اگر آپ پڑھ کے بیٹھیں گے تو آپ کو تدابیر کے تلاش کرنے میں یا تدابیر کا انتخاب میں جو ہے وہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو موٹی موٹی تقسیم ہے تدبیر کی، تو یہ جو تدابیر ہیں ان میں دو کو میں نے آپ کو بتا دی کہ تدابیر مغذیہ ہے، تدابیر مستفرغہ ہے، تدابیر معدلہ ہے، تدابیر مسکنہ ہے، تدابیر محللہ ہے۔
تو یہ جو تدابیر ہے ان کی ایک مختصر سی تقسیم ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. تو بھائی اس طرح سے آپ ان سوء مزاجات کا علاج کریں اور یقیناً آپ کو ان میں کامیابی بھی ملے گی. اور چونکہ علاج طب سب سے اچھا فراہم کرتے ہیں سوء مزاج کا. اور بھائی اخلاق کے امراض میں تو دیکھو مجھے بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے تو آپ ایکسپرٹ ہیں ہی ہیں. بس اس میں تو آپ منزل مسل دے کے علاج کر ہی رہے ہیں. لیکن بس اس میں آپ لوگوں سے صرف اتنی درخواست ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ وہ جو میں نے شروع میں بات بتائی تھی بلغم اور بلغمی میں آپ کو فرق ہونا چاہیے اور سودا اور سوداوی میں فرق آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں ہمیں سودا کا استفراغ کرنا ہے کہاں ہمیں سوداوی مواد کا. تو جب آپ سوداوی مرض ہوگا تو اس میں آپ اگر استفراغ کرا دیں گے تو قادر خواہ نتیجہ ملے گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر سودا کا ہے تو اس میں آپ ممکن ہے کہ آپ کے استفراغ سے سودا کا سوء مزاج ہو جائے, یعنی سودا کا جو تناسب جسم میں ہونا چاہیے جو لسٹ. ارے یار یہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے اس پہ لکھا ہوا, اس پہ کچھ لکھا ہوا آ رہا ہے پتہ نہیں کیا پیوپل آر یوزنگ کمپینین. چلو چھوڑو یار آ رہا ہوگا تو. اچھا آواز صحیح آ رہی ہے سر, سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں اس پہ کچھ لکھا ہوا آیا ابھی ابھی. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مرض سوداوی ہے یا سودا کا ہے یا سوداوی مادے کا ہے. تو اس میں اگر آپ وہ کرو گے تو اس میں آپ کو کبھی بھی نقصان کے پہلو سے آپ بچ جاؤ گے. لیکن اگر بلغم والے امراض میں یا سودا والے امراض میں یعنی خلطی امراض میں اگر آپ نے استفراغ لگا دیا تو یوں سمجھیے کہ آپ یقیناً آپ نے اسے خلط کے بیلنس کو یا خلط کا جو اعتدال تھا اسے آپ نے اعتدال سے ہٹا دیا اور اب پھر جو ہے نا وہ دوسرا مرض کوئی نہ کوئی دوسرے خلط کا ظاہر ہو جائے گا. آپ نے بلغم تو نکال دیا لیکن اب جو ہے دوسرا خلط جو اس کی جگہ غلبہ اختیار کرے گا اب وہ مریض اس مرض کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سا بھائی یہ جب آپ خلطی امراض کا علاج کرتے ہوں تو اس وقت آپ کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ غالب خلط ہے یا خلطی مادہ ہے. تو خلطی مادے میں اور خلط میں تھوڑا سا فرق کریے, کوشش کریے سمجھنے کی. اسے شروع میں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آپ کو آنے لگے گی. کیونکہ یہ بات آپ آج گرا باندھ لیں اس بات کی کہ طبیعت خارج جو کرے گی وہ فضلات کو کرے گی نہ کہ اخلاق کو. اور اگر آپ اخلاق کو خارج کراویں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو نقصان ہونا ہے. اچھا بھائی اس کے علاوہ جو دوسرے امراض آئیں گے وہ ساخت سے متعلق امراض آئیں گے جنہیں آپ امراض خلقت میں بیان کیا جاتا ہے, یعنی اعضاء سے متعلق امراض. تو عضوی امراض جو ہیں وہ عضوی امراض ایک تو وہی سوء مزاجات کے امراض ہیں کسی بھی عضو کے. لیکن بعض امراض ایسے ہیں کہ جن میں ساخت متاثر ہوتی ہے اعضاء کی. اگر کسی بھی مرض میں ساخت متاثر ہو رہی ہے کسی عضو کی, اب وہ ساخت متاثر اس کے خلقت کے اعتبار سے ہو, مقدار کے اعتبار سے ہو, عدد کے اعتبار سے ہو, تو کسی بھی لحاظ سے اگر یا تفرق اعتدال سے ہو, اگر عضو کی کسی مخصوص عضو کی ساخت متاثر ہو رہی ہے تو ان ساخت کے امراض میں آپ علاج کرتے ہوئے یہ اپنی حد ضرور دیکھ لیں کہ یہ اس کا جو علاج ہے تو جو علاج ہے تو وہ ہے بھی یا نہیں, یا ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کریے علاج, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر برائے کرم اس سے آپ ہٹ جائیں تو بہتر ہوگا. اس وقت اگر آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے کیونکہ آپ بہت سی پریشانیوں سے اس میں بچ جائے گا, یا آپ کو کم سے کم ایک صحیح نہ ہونے کی یا مریض کے ڈیفیمیشن کی تو لعنت سے آپ بچ ہی جاؤ گے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ آج کل بہت ڈائگنوس لے کے آئے گا الٹرا ساؤنڈ آپ کے پاس, ایک صاحب وہ گردے میں سسٹ ہے یا اس میں سسٹ ہے,
जिगर में। तो अब ये सिस्ट वगैरह ये क्या है, ये अमराज अदद में आते हैं, इनका कोई इलाज है नहीं। तो इसलिए इनकी तरफ बहुत ज़्यादा, इनके इलाज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कुछ चीज़ों का साख्त से मुताल्लिक अक्सर अमराज का इलाज बिल यद ही है, और इलाज बिल यद भी तिब का ही एक हिस्सा है। तो इलाज बिल यद को हमें अपने आप ही कंडम नहीं करना चाहिए, या उससे हमें बिल्कुल ऐसी बेरुखी इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि भाई वो हमारा हिस्सा कभी रहा ही नहीं। इलाज बिल यद तिब का हिस्सा है। और तिब के में देखिए कि आप इलाज बिल यद के माहिरीन की एक लंबी फहरिस्त है, और जिसमें हम तो माने ना माने, लेकिन मॉडर्न वाले आज भी अबुल कासिम ज़ोहरावी को फादर ऑफ डेंटिस्ट्री मानते हैं। तो हम माने ना माने उसे, लेकिन ये लोग बेचारे अभी भी उसे फादर ऑफ डेंटिस्ट्री मानते हैं। तो इसलिए इलाज बिल यद वाले अमराज में आप इलाज बिल दवा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन अमराज में आपको खातिर खात फ़ायदा नहीं हासिल होगा। अच्छा, कुछ अमराज का ताल्लुक जो है साख्त से तो होता है, लेकिन वो साख्त के खराबी में जो बुनियादी सबब होता है वो उस उज़्व की कुव्वत गाजिया होती है, या कुव्वत गाजिया का खलल होता है। तो अगर कुव्वत गाजिया के खलल की वजह से कोई साख्त में खराबी हो रही तो वो यकीनन ठीक होगी, उसका इलाज आप करो। और कुछ समझ में ना आए, जवारी जालीनूस दे के छोड़ दो, महीना 2 महीना खाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि जवारी जालीनूस हजम उज़्वी को दुरुस्त करने में उस जैसी दवा दुनिया में मेरे लिहाज से कोई है नहीं। तो भाई इस तरह से इन अमराज का जो इलाज है, इलाज अरकान के अमराज का, मिजाज के अमराज का, और गिल्ट के अमराज का, और साख्त के अमराज का आप करें। अच्छा, रही बात भाई रूह और कुआ के अमराज की, देखो भाई इन रूह और कुआ के अमराज को समझना, और इन्हें बस सिर्फ समझा ही जा सकता है, इन्हें किसी भी तरह से आप समझो, इन्हें देखा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ समझा जा सकता है, और समझकर इनका इलाज मुमकिन है। अगर कुव्वतों में खराबी हो गई है तो इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बताई, ये सारी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये तिब में जो अमराज है या तिब में जो मर्ज बताया गया है वो किसे बताया गया है, ज़रर फेल को कहा गया है, ना कि ज़रर साख्त को। तो ज़रर फेल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि ये उमूर तबिया में फेल का 7वां नंबर है। तो 7वें नंबर के जो लिहाज से अगर किसी चीज़ की तारीफ करी जाएगी तो उसमें ये चीज़ मान ली जाती है कि इससे माकबल के 6 ठीक हैं, तो तब ये फेल ठीक होगा। तो यानी फेल की दुरुस्तगी को सेहत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेल दुरुस्त कब होगा, जब इससे माकबल के उमूर दुरुस्त होंगे, यानी कुव्वत दुरुस्त होगी, रूह दुरुस्त होगी, साख्त दुरुस्त होगी, अखलाक दुरुस्त होंगे, मिजाज दुरुस्त होगा, अरकान का तनासुब दुरुस्त होगा। तो तब जा करके आप इसे कहेंगे कि ये फेल जो है वो तबई है या दुरुस्त फेल है। और जब भी फेल में कोई खलल आएगा तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि कुव्वत की खराबी से ही आए, रूह की खराबी से भी आएगा, साख्त की खराबी से भी आएगा, किल्त की खराबी से भी आएगा, मिजाज की खराबी से भी आएगा, और भाई अरकान की खराबी से भी आएगा। तो जब ज़रर फेल हमारे यहाँ मर्ज है तो आप ज़रर साख्त पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, और जब तक ज़रर फेल ना हो तब तक कोई भी मरीज़ इलाज का मुस्तहिक नहीं होता। तो किसी भी मर्ज़ को मर्ज़ मानने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें ज़रर फेल रहा हो। तो अगर तिब के लिहाज से आप इलाज करते हैं तो पहले तिब को के लिहाज से मर्ज़ का तयन करिए। यानी मर्ज़ का तयन करने से मेरी मुराद ये है कि ये देखिए कि ज़रर फेल है या नहीं, फेल में कोई ख़राबी है या नहीं है। अगर फेल में ख़राबी है तो आप उसका इलाज ज़रूर करिए, क्योंकि वो तिब के लिहाज से मर्ज़ है। लेकिन अगर ऐसी कोई
ساخت کی خرابی کے جس سے ضرر فعل نہ ہو تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ علاج